الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ کے بندو، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں زندگی میں کبھی خوشی اور کبھی غمی آتی رہتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس جگہ آپ ہمیشہ خوش ہی رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ ایک ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد آدمی کو کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، ہمیشہ خوش ہی رہے گا۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ جنت۔ صرف وہی جنت ایک جگہ ہے جہاں ایک بار آدمی چلا گیا نا تو ٹینشن فری ہو گیا۔ لیکن دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں آدمی کو خوشی اور غمی یہ لاحق ہوتی رہتی ہے۔ لیکن انسان کی فطرت ہے، یہ ہمیشہ ایسی کوششیں کرتا ہے کہ یہاں ہمیشہ وہ خوش رہے یا زیادہ تر خوش رہے۔ خوشی حاصل کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین مسکرانے والے چہرے کو بہت پسند کرتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ خوش رہیں، لیکن خوشی کے مواقع کو تلاش آدمی کرتا اور کرتے بھی رہنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے صحیحین کی روایت ہے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے روزے کی وجہ سے اس کو دو مواقع خوشی کے زبردست میسر ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ بیان فرماتے للصائم فرحتان یفرحہما، کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا روزے رکھتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے خوشی کے ایسے دو مواقع آتے ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے۔ اذا افطر فرحا، ایک موقع ہے جب وہ افطار کرتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ ہوتی ہے خوشی کی نہیں؟ دن بھر آدمی بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اس کے بعد شام کو جب اجازت ملتی ہے کھانے پینے کی تو روزہ افطار کرتا ہے تو بڑا خوش بھی ہوتا ہے اور بڑی لذت بھی محسوس کرتا ہے، کیونکہ کسی چیز سے خوشی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب اس کا انتظار زیادہ ہوتا ہے۔ آدمی دن بھر بھوکا پیاسا رہتا، بھوک اچھی لگی رہتی ہے، اب جب اسے کھانے کا موقع ملتا ہے تو خوش بھی ہوتا ہے اور روحانی طور پر بھی اس کو ایک لذت ملتی ہے۔ تو یہ چیز یہ ہوتی ہے جن کا پیٹ ہمیشہ بھرا رہتا، بھوک نہیں لگتی ہے نا، ان کو کھانے پینے سے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ بھوک ہی نہیں ہے تو خوشی کیا ہے؟ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کھانے پینے سے آپ کو روک دیتا ہے، پھر کہتا ہے کھاؤ پیو۔ اس وقت بندہ جب کھاتا پیتا ہے تو شکریہ بھی ادا کرتا اور خوش بھی ہوتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِالصَّوْمِ، دوسری خوشی جب اپنے رب سے روزے دار ملاقات کرے گا نا تو بڑا خوش ہوگا۔ کیوں خوش ہوگا؟ ایک تو انعام اللہ رب العالمین جو اس کا دے گا نا وہ دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اللہ نے بیان ہی نہیں کیا کس کی مزدوری کیا ہے۔ جو اس کا انعام ہے وہ بیان کیا ہی نہیں جا سکتا ہے، اسی لیے اللہ نے بیان نہیں کیا۔ یعنی یہ ہے کہ ایسا انعام دے گا کہ جو آدمی دنیا کے اندر تصور نہیں کر سکتا ہے۔ اور روزے داروں کی اہمیت کا اندازہ آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں کتنا محبوب ہوتا ہے کہ جنت میں ان کے لیے اللہ نے اسپیشل ایک دروازہ بنا رکھا ہے، VIP دروازہ، جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، کہ اس دروازے سے روزے دار جنت میں جائیں گے اور جتنے لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اللہ کی یہ وہ بندے ہیں کہ جو اللہ کے لیے اپنا کھانا چھوڑ دیتے تھے، پینا چھوڑ دیتے تھے، یعنی جیسا اللہ کہتا تو ویسا یہ زندگی گزارتے تھے۔ تو گویا یہ زبردست نیکی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہوتا ہے روزہ دار کے لیے۔ ڈھال بولتے ہیں جب پرانے زمانے میں لوگ جنگ کرتے تھے تو ایک ہاتھ میں ہوتی تھی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال۔ تلوار سے دشمن پر حملہ کرتا اور ڈھال سے دشمن کے حملے کو روکتا تھا۔ تو ایسے کہا گیا للصائم جنہ وصیام جنہ، کہ روزہ جو ہوتا ہے یہ ڈھال ہوتا ہے،
ایک ڈھال تو یہ ہے کہ روزے داروں کا اس کا روزہ ان کو جہنم سے بچائے گی، یعنی جہنم میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ دوسرا یہ کہ دنیاوی طور پر بھی اس کے بڑے فائدے ہیں۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ آدمی صبردار ہوتا ہے۔ بھائی روزہ کون رکھے گا؟ جس کے اندر صبر ہو۔ بندہ صبر کرنے والا ہو گیا تو ویسے بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ بندہ صبر کرتا ہے، اس کا کوئی تانا دے دے تو بھی صبر کر لیتا ہے، گالی دے دے تو بھی صبر کر لیتا ہے، برائی کر دے تو بھی صبر کر لیتا ہے۔ اس کے کتنے فائدے ہیں۔ وہ ایک شن جو اس کا ہو، اس کے جو نقصانات ہیں اسے یہ بچتا ہے۔ تو یہ کہ روزہ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ۔ شرط کیا ہے؟ یہ کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے ہو تو نہ کوئی بیہودہ بات کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے۔ یعنی ڈھال کب بنے گا؟ اس کی حفاظت یہ ہے کہ جیسے ڈھال کو جنگ سے جو مورچہ لگتا ہے اسے حفاظت ضروری ہوتی ہے، تو ایسے روزے کی حفاظت ضروری وہ یہ ہے کہ آدمی گالی گلوچ بالکل نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ یہاں تک ہے فَإِن صَابَ وَحْدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ اتنا صبردار بندہ بن جائے کہ اگر اس سے کوئی گالی گلوچ کرے یا لڑائی جھگڑا کرے تو یہ کہہ دے، ٹال دے کہ صاحب میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزہ اتنی بڑی نیکی کا ذریعہ ہے کہ میں گالی کا بدلہ گالی سے لے کر اپنا یہ نیکی برباد نہیں کرنا چاہتا۔ تم مجھ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہو، یہ روزہ اتنا بڑا نیکی ہے کہ میں تم سے جھگڑا کر کے اپنے اس نیکی کو برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو گویا روزہ صبر کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے، اہل ایمان کو صبر کرنے والا بنا دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، روزے جیسی عظیم عبادت اور نعمت کی اہمیت کو سمجھو اور اسے ہاتھ سے جانے مت دو۔ روزہ رکھو اور اس کی جو شرطیں ہیں اسے بھی پورا کرو، پھر انشاءاللہ اس کے فائدے سے آپ دنیا میں بھی مستفید ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔